نسیم کوئے محمد۔ رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم اپنا چھٹا روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں جسمانی فوائد بھی موجود ہیں۔ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، بیماریوں سے چھٹکارا انسان پا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سوموا تصیحوا، کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور ماہرین کا کہنا بھی یہی ہے کہ اگر مسلسل انسان روزے کی حالت میں رہے، کثیر بیماریوں سے انسان خلاصی پا جاتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلا جو فائدہ روزے کا ہوتا ہے، انسان کے وزن میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا، اور اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہو گئیں، اور اس کے علاوہ دیگر کثیر بیماریوں سے انسان خلاصی پا جاتا ہے، اور ذہنی بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ یادداشت کی اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے بھی چھٹکارا پا جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں جسمانی فوائد بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہمیں روزہ جسمانی فوائد کی غرض سے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ روزہ رکھنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے، تو ضمناً یہ دیگر فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں دونوں فوائد سے مالا مال فرمائے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے پروگرام کے عنوان کی جانب، جس کا موضوع ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی ایام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس آتے ہیں۔ حضور کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، حضور تھوڑی گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہیں۔ اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت صفات کا تذکرہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، لیکچرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجئے اور ناظرین کو بتائیے کہ غار حرا سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہے، تو اس میں کیا حکمت پنہا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی معزز سامعین، بہت اچھا ایک خوبصورت تعارف پروگرام کا ہو گیا، اور الحمدللہ سیرت طیبہ کی پربہار یادوں کا تذکرہ جاری ہے، اور آج ہم غار حرا کے بعد کے جو واقعات ہیں اور نبوت کے اعلان کا جو ابتدائی پہلا ہفتہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب آپ واپس تشریف لائے پہلی وحی کے تحمل کے بعد، تو جسم پر ایک کپ کپی طاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک شخص مرعوب ہو جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت اس وقت تھی، اور سردی محسوس ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ اور لحاف دو۔ تو اس پہ بعض مستشرقین نے بھی بہت واویلا کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کپ کپی طاری ہوئی، تو کیا آپ کو اس نبوت کا یقین نہیں تھا، یا طرح طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو اس کا علماء کرام نے جواب دیا ہے، اور ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ کپ کپی طاری ہونا اور ایک روب کا آ جانا یہ قرآن حکیم کے فیضان کی وجہ سے تھا، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن پاک کو ایک پہاڑ پر بھی نازل کیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے وہ لرزہ براندام ہو جائے۔ تو یہ اس بات کا بیان بھی مقصود تھا کہ قرآن حکیم کا نزول اب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا آغاز ہوا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ آیات نازل ہوئیں تو
قرآن حکیم کا جو ایک نزول ہے اس کا ایک اپنا روب بھی تھا اور اس کی ایک اپنی کیفیات بھی تھیں، اور ان کیفیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ نے ان کیفیات کو محسوس کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک روحانی ایک ایسے تجربے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور حضرت جبرائیل امین جو ملک ہے اس کو دیکھا. اور نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں کہ نبی اس حیثیت سے بشریت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ مخلوق تک فیض پہنچا سکے، اور اس اعتبار سے نورانیت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ سے فیض لے سکے. تو یہ جو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیات ہیں کہ آپ نور بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، اور حقیقت آپ کی آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ جو چیز تھی کہ وہ جو ایک ملکوتی وصف تھا اس کا اظہار ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی، ورنہ اس میں کوئی اور ایسی بات نہیں تھی. تو ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ اس کے اوپر جو دیگر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ تھا، کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے اور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی، جو معترضین ہیں، جو منکرین ہیں، ہمارے اپنے اب اسلام کے کلمہ گو جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے اسکالرز سامنے آ گئے ہیں جو روشن خیال مستشرقین کی افکار سے متاثر ہیں، یا وہ انکار سنت کے اوپر ان کا پورا فلسفہ بیس کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غار ہرا ایک نعوذ باللہ من گھڑت افسانہ ہے، کوئی غار ہرا تھی ہی نہیں. اور وہ سورہ نجم کی کچھ آیات سے اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، کہ یہاں جبرائیل امین کا ذکر ہے، اور ما زاغ البصر وما طغیٰ کی جو آیات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں وہ اسے پہلی وحی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بالکل نہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جیسے حضرت جبرائیل امین نے کیا، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کی روایات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت تو منکرین حدیث کا ایک ٹولہ ہے جو غار ہرا کو ایک افسانہ قرار دیتا ہے. تو یہ بالکل بھی کسی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ کہ غار ہرا کی روایت جو ہے وہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی ایک تواتر عملی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تواتر معنوی اس کے اوپر موجود ہے کہ پوری امت کے تمام سیرت نگار اور تمام امت کے صلحاء اتقیاء ان سب نے غار ہرا کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور صحیح جو صحاح کتب حدیث ہیں ان میں یہ روایت آئی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر تو بالکل آغاز میں یہ روایت موجود ہے. تو کس طرح ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو جو شخص آنکھیں بند کر کے اور اغماض برتتا ہے اور حدیث کا انکار کرتا ہے، اسے خود اپنے جو ہے وہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ انکار حدیث کا مرتکب ہو رہا ہے. دوسری بات جو ایک بہت بڑا اس کا جواب ہے، جو ڈاکٹر شیخ سعید رمضان بوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فقہ السیرہ میں لکھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک حکمت تھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ غار ہرا میں جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، آپ اپنے گھر میں ہوتے اور وہی آ جاتی اور آپ اس وحی کا ابلاغ فرما دیتے. لیکن یہ جو ہوا کہ ایک فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک روب طاری ہوا، کپ کپی طاری ہوئی، اور 2-3 دفعہ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو پھر وہ جو ایک مشرکین مکہ اور اس کے بعد آج تک مستشرقین یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں زعامت اور سرداری کا شوق موجود تھا، اور اس لیے یہ آپ کے اندر سے نبوت کا داعیہ اٹھا تھا نعوذ باللہ، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ نبی بن کے تو میں جو ہے وہ ایک سرداری اپنی قوم کے اوپر کروں. تو یہ جو نعوذ باللہ ایک طبقہ ہے، اللہ رب العزت نے وحی کے آغاز کا ایک ایسا منظرنامہ عطا فرمایا کہ جس سے خود بخود ان کا رد ہو گیا، جو یہ کہتے تھے کہ نبوت کا داعیہ حضور کے اندر سے اٹھا تھا، کہ خارج سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس فرشتے کو دیکھ کے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب بھی ہوتے ہیں اور 2-3 دفعہ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ایک پورا فرشتے کا آنا اور اس کی پڑھانے سے حضور کا پڑھنا ہے، اس سے یہ رد ہو گئی بات کہ نعوذ باللہ نہ، اور آپ کے خاندان نے تو شروع میں انکار کیا، کوئی ماننے کے لیے نہ ابو لہب مانتا ہے نہ کوئی اور مانتا ہے، سب انکار کر رہے ہیں، اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں. تو کسی طور پہ بھی غار ہرا کے اس پورے واقعے کا انکار جو ہے نہ وہ عقل سلیم کر سکتی ہے، اور نہ وہ قرآن و سنت کی نصوص جو ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس کا انکار کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرما دی. تو اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ جاتے ہیں گھر
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، چادر اڑوا دو. تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صفات کا تذکرہ کرتی ہیں. آپ جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. ہاں، یہاں بالکل یہ روایت بیان کرنے سے پہلے ایک اور جملہ جو ہے وہ میں ساتھ ایڈ کر دوں کہ صحیح بخاری شریف کی جو حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، تو اس میں بعض لوگوں نے طرح طرح کی تعویلیں کی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اپنا جان کا خوف محسوس ہونے لگا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس نبوت کے ملنے کا یقین نہیں تھا، یا یہ کوئی جن آپ نے دیکھ لیا تھا، یا کیوں آپ خوف محسوس کر رہے تھے؟ تو حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ضیاء النبی شریف کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر جہاں یہ بحث لکھی ہے غار حرا کی، اس کو پڑھیں. اس میں آپ نے یہ لکھا کہ یہاں اصل میں اور کوئی خوف نہیں تھا بلکہ نبوت کی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کا، کہ میں ان کے اوپر پوری طرح کیسے ان کو آگے کروں گا ابلاغ اس کا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور صحیح طریقے سے میں کر سکوں. تو یہ آپ گویا کہ ان ذمہ داریوں کا جو ایک بوجھ اور جو ایک ذمہ داریوں کا جسے آبائے نبوت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ایک خدشہ محسوس کر رہے تھے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے خود ہی آسان فرما دیا جب یہ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آگے جو سورۃ علم نشرح ہے اس میں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ یہ جو بوجھ ہے یہ ہم آپ کی طرف سے اٹھائیں گے اور آپ کے لیے اسے آسان بنا دیں گے. تو ایک تو یہ. دوسرا پھر جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا اس حالت میں، تو پھر آپ کو بٹھایا اور آپ کے اوپر لحاف اوڑھوایا اور ساتھ ہی فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کتنے پیارے جملے ہیں کہ خبردار اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جو ہے وہ خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا. انکا لتصل الرحم، کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو بھی لباس عطا فرماتے ہیں. وتقر الضیف، اور آپ مہمان کی جو ہے وہ ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کی داد رسی کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور آپ کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. تو یہ گویا کہ ایک ڈھارس بندھائی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، ایک بہت بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں حوصلہ دینے میں جو ایک کردار ادا کیا ہے، اس سے ایک خاتون اور ایک عورت کا کیا کردار ہوتا ہے وہ اجاگر ہو کے سامنے آتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ ایک بیوی کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دے رہی ہیں، حضور کی صفات کا تذکرہ کر رہی ہیں. تو آج کے معاشرے کی عورت کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی، اس میں بہت بڑے 3 دروس ہیں جو صرف اس ایک وسیلت کے واقعے سے قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ہیں کہ وہ کیسے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک کامیاب زوجہ اور بیوی ثابت ہو سکتی ہیں اور ان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتہائی دانش مندانہ جملے یہاں پہ کہے. بالکل وہ جیسے عام بیویاں حوصلہ گرانے میں کردار کبھی کبھی ادا کر رہی ہوتی ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے آج کل ہمارے گھروں میں کہ اگر کوئی تھوڑی سی گھبراہٹ کا خامند اظہار کرے تو بیوی بجائے اس کے کہ اسے حوصلہ دے وہ بالکل دل چھوڑ کے بیٹھ جاتی. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ آپ اب پہاڑ پہ نہ جایا کریں اور آپ اس غار میں نہ جایا کریں کیونکہ خدشہ پیدا ہو گیا اور مجھے تو آپ کا بہت خیال ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. اس طرح کا سینیریو بھی ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود ان کی بصالت، ان کی جرت، ان کی دانش مندی، ان کی معاملہ فہمی اور ماشاءاللہ جو ان کی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ نہیں، آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفات عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں مزید بلندی. تو یہ جو ایک حوصلہ دینا ہے خامد کو اور اس کی روح معنوی کے اندر اور اس کی اسپرچول جو ایک انرجی ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہماری ماں ہیں ام المومنین، ان سے تمام خواتین سیکھ سکتی ہیں کہ وہ اپنے خامد اور اپنے شوہر نامدار جو ہے اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی جو ہمت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. دوسرا سبق جو یہاں سے خواتین کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کی بات کو سننا اور ایک اچھا لسنر ثابت کرنا اپنے آپ کو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ساری بات سیدہ خدیجہ سے کرتے تو آپ پہلے اچھی طرح بات سنتی تھیں پھر اس پہ اپنی اچھی رائے دیتی تھیں. تو آج کل ہمارے ہاں اس چیز کا بھی فقدان ہے کہ اکثر گھروں میں جو سننے والے اچھے لسنر میاں بیوی ایک دوسرے کے نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ جو خامد ہے پھر وہ
جو شیئرنگ کرنی ہوتی ہے اس نے اپنے جو جذبات کی وہ چوک چوراہے میں کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں باہر کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ اگر خود بیوی اپنے خامند کی بات کو سنے اور خامند اپنی بیوی کے مسائل کو سنے تو ان کے مسائل آپس میں ہی حل ہوتے رہیں اور انہیں کہیں اور نہ جانا پڑے۔ بالکل، یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بیوی اور زوجہ کا یہ کردار بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی جو دلچسپیاں ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو شریک رکھے اور اس کی خدمت کرے۔ جو ایک کامن گراؤنڈ تب بنتا ہے تعلق کا، اور کامن انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب جو بیوی ہے وہ دیکھے کہ میرا خامند کن امور میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ خیر کے کام ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بالکل ایک اپنی الگ دنیا بسا کے بیٹھ جائے اور خامند کے دلچسپی کے امور میں اس کی کوئی دلچسپی ہی نہ ہو، تو پھر اس سے ایک لیک آف کانفیڈنس اور ایک خود اعتمادی اور اعتماد میں کمی واقع ہوتی۔ لیکن جہاں بیوی یہ دیکھے کہ میرا خامند جو ہے وہ کس مشن پہ کام کر رہا ہے اور خود اس مشن کی سپورٹر بن جائے، تو جہاں اس سے ازدواجی تعلق میں مضبوطی آتی ہے وہاں بہتر انداز میں خامند اپنے کردار کو ادا کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے بہت بڑے یہ تین اسباق جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ایک آج کے معاشرے کی عورت کو اس واقعے سے جو درس ملتا ہے کہ اس کو اپنے خامند کا ہم جولی ہونا چاہیے، خامند کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، تو اس سے محبت کا ایک رشتہ بڑھتا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں، قربت واقع ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کو تسلی دی تو اس وقت ایک ایسی صفات کا تذکرہ کیا کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ان صفات کا تذکرہ کیا، حضور کی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ حضور غار ہرا میں جاتے عبادت کے لیے تھے، تو اس میں کیا حکمت ایک پنہاں تھی؟ بالکل، یہ بڑا ایک اہم اور خوبصورت سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کوالٹیز اور جن صفات کا اس وقت جب کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہی تھیں اور اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھا رہی تھی، تو اس وقت یہی ذکر کیا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مسکینوں کی داد رسی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا بنتے ہیں، اور جتنے بھی اخلاقیات کے پہلو میں ان کا تذکرہ کیا، عبادات کا، شب زندہ داری کا، تسبیح پکڑنے کا یا اس طرح کے چلوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور معاشرے میں بھی جو مقام انسان کو اخلاقی خدمت سے اور اپنے اخلاق کی بہتری سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور شے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسقل الاعمال التی یودع فی المیزان حسن الخلق، کہ سب سے بھاری عمل جو نامہ اعمال میں رکھا جائے گا وہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن میرے غلاموں میں سے سب سے میرے قریب وہ لوگ بٹھائے جائیں گے اور انہیں میرا قرب عطا کیا جائے گا جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ حسن الخلق، کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی وہ حسن الخلق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی انسان جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ایک ایسا شخص جو صرف راتوں کو نوافل تو پڑھتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو کوئی آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس قائم اللیل اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہونے والے شخص سے بھی آگے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، معاملات وہ بہتر ہوں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی۔ وگرنہ بعض لوگ بہت زیادہ نمازی تو ہوتے ہیں، نوافل تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، قیام لیل بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر جو ایک سختی اور درستگی ہوتی ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور ڈیلنگ کرتے ہوئے وہ جس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عبادات کا سارا پہلو جو ہے وہ دب جاتا ہے اور اس پہ غبار پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو حدیث پاک نبوت کے آغاز کی ہے، اس سے حسن خلق کا بہت بڑا سبق ملتا ہے جس پہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اسباق سامنے آتے ہیں جن میں سے ایک یہ سبق بھی سامنے آتا ہے کہ مشاورت کی کیا اہمیت، کہ اس وقت بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آ کے صرف یہ بتا دیتے کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ ہو گیا اور اب
جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن آپ نے اس موقع پہ مشاورت سب سے پہلے اپنی زوجہ سے مشاورت فرمائی اور پھر مشاورت کا یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ تو یہاں پر ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ہم نمازی تو بن جاتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوتے۔ جب مسجد میں لوگ آتے ہیں تو جو پکا نمازی ہوتا ہے سب سے زیادہ وہی جھڑک رہا ہوتا ہے، اس کے لہجے میں سختی ہوتی ہے، تو ہماری یہ سختی کی وجہ سے لوگ پھر مسجد میں نہیں آتے، نماز کے قریب نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ اگر ہم نمازی بنے تو ہمارا رویہ ایسا ہو جائے گا، ہمارے اخلاق سخت ہو جائیں گے۔ خورشید گیلانی صاحب کو شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک تبسم، ایک تکلم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے بڑھ کر دل کی قیمت جلوہ جانا کیا کہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل انسانوں کا دل جیت لیتی ہیں اور اس پہ ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تسلیاں دی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ان کا تذکرہ پڑھنے کو ملتا ہے، تو ان کی کیا ایسی شخصیت تھی کہ اس دین کے وہ پیروکار تھے؟ اس حوالے سے ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہے ابتدائے اسلام کے دنوں میں۔ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے سے، بلکہ ان کے فرسٹ کزن تھے، چچا زاد تھے، ابن عم کے لفظ آتے ہیں، اور یہ ایک اس وقت بڑی عمر کے تھے اور ابتدائی عمر سے ہی ان کو مطالعے کا بہت شوق تھا، کثرت سے کتابیں پڑھتے تھے اور ہر وقت کتابیں پڑھنا ان کا معمول تھا، حتیٰ کہ حق کی تلاش میں لمبے لمبے سفر کیے۔ اور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو سماوی دین موجود تھا وہ عیسائیت تھا، تو انہوں نے عیسائیت کو، مسیحیت کو اختیار کر لیا تھا۔ لیکن جو مسیحیت کا اصل ٹیکسٹ ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کہ جس میں جس طرح کے نجاشی جو ہے وہ بھی اسی مسیحیت کے دین پہ تھا جو کہ بادشاہ تھا حبشہ کا، اسی طرح ورقہ بن نوفل مسیحیت کی خالص تعلیمات پہ عمل کرتے تھے اور بہت زیادہ کتاب کے اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور ان کا ایک بڑا مقام تھا، لیکن آخری عمر میں اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے، تو یعنی بس اپنے گھر میں رہنا اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے اس دین کے مطابق رہنا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئیں اور وہاں جا کے ان سے بھی مشورہ کیا اور ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی کہ اس طریقے سے میں گیا اور اس طریقے سے غار حرا میں وہ فرشتہ آیا اور وحی آئی۔ جیسے جیسے ورقہ یہ بات سن رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے، کبھی ان کو جوش آتا، کبھی وہ ٹھنڈے پھر جوش آ جاتا، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سنا چکے تو 4 باتیں ورقہ بن نوفل میں 4 جملوں میں کہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی 4 باتیں ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا، سنتے ہی انہوں نے کہا انک لنبی آخر الزمان و نبی ہذہ الامہ، کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انہوں نے حضور کو یہ بات کی۔ ابھی تک حضور نے اپنی زبان سے یہ اعلان بعد میں کرنا ہے اور ورقہ بن نوفل سے یہ بات حضور پہلے سن رہے ہیں کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ نبی و آخر الزمان ہیں۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ لقد اتاک الناموس الذی اتی علی موسیٰ، کہ آپ کے پاس وہی ناموس اور وہی فرشتہ آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا۔ تو یہ بات بھی انہوں نے وحی کے تسلسل کا بیان بھی کر دیا۔ تیسرا جملہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان قومک سیکذبونک ویؤذونک ویقاتلونک ویخرجونک، کہ آپ کی جو اپنی قوم ہے یہ مکہ والے، یہ آپ کو آپ کی تکذیب بھی کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو اذیت بھی دیں گے اور آپ سے جنگ بھی کریں گے اور بالآخر آپ کو اس مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ورقہ بن نوفل کی زبان پہ جاری کر دی جو مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ اور چوتھا جملہ اس نے یہ کہا کہ لیتنی اکون فیہا جزعا، کہ کاش جس وقت یہ قوم آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے میں اس وقت کاش میں جوان ہوتا اور میں پھر آپ کے دین پہ قربان ہوتا اور میں آپ کی مدد کرتا، نصرت کرتا اور اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نثار کر دیتا۔ تو وہ جو جملہ بعد میں صحابہ نے کہنا تھا، وہ جملہ جو بعد میں حضرت ابوبکر و عمر نے کہنا تھا، وہ عملی طور پہ ورقہ بن نوفل کی زبان پہ بھی جاری ہو گیا، جس سے ایمان والا یہ جملہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ایک جملے کی وجہ سے اس کو ایک مقام عطا کیا۔ چند ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل چل بسے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اس عظیم واقعے کے لیے ابھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا تھا اور ان سے یہ جملے کہلوانے تھے اور تاریخ میں انہوں نے امر ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ چل بسے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدینہ پاک میں جب ورقہ کا کبھی ذکر ہوتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے عالم رویا کے اندر، جنت میں
ورقہ کو دیکھا ہے اور اس کے جسم پہ سفید خوبصورت لباس دیکھا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اس جملوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو بڑا مقام بھی عطا فرمایا. اگرچہ اس وقت ابھی کلمہ پڑھنے کا وہ وقت نہ تھا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کا تو ابھی حضور نے کہا ہی نہیں تھا، ابھی تو وہ بات شروع نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائیں کہ جن سے اچھا اس میں ایک اور بات آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے تو بعد میں بتایا اور ورقہ بن نوفل نے پہلے بتا دیا کہ آپ نبی ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ حکمت تھی کہ فرشتہ بعد میں آ کے حضور کو یہ بات کرے، پہلے بشر جو ہے وہ یہ بات بتائے تاکہ آپ کے کان اس جملے سے مانوس ہو جائیں. اور یہ تو پہلے سے مانوس تھے کہ پتھر بھی آپ پہ جو ہے وہ کلمہ پر سلام پڑھتے تھے، اور اسی طرح بحیرہ راہب اور کس کس سے آپ یہ باتیں سن چکے تھے. لیکن بہرحال اس وقت ورقہ بن نوفل سے بھی یہ جملے کہلوائے گئے تاکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں حضرت جبرائیل امین سے سنیں تو زیادہ اچھے طریقے سے ان جملوں کو آپ وصول فرمائیں اور پھر اس کے مطابق آگے نبوت کے معاملات آگے بڑھیں. اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ ورقہ بن نوفل نے حضور کو نبوت کی خبر دی کہ آپ آخر الزمان نبی ہوں گے، آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، مکہ سے بھی نکال دے گی، تو ان چیزوں کا علم ورقہ بن نوفل کو کیسے ہوا؟ ہاں یہ بات ہے. میں ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ساری کتابوں میں موجود تھا اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا. اور جو ہی انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی وہ روایت سنی تو وہ جان گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بتا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر اس عمر میں جوان ہوتا تو آپ کے اوپر فدا ہو جاتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی. تو اس میں جوانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ ان جملوں میں واضح اشارہ موجود ہے کہ جو نبوت کے امور اور تعلیمات کا فروغ ہے وہ جس قدر نوجوان دے سکتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ کاش میں بھی اس وقت جوان ہوتا، کیونکہ جوانوں کو جو قوت، جو توانائی، جو ذہنی صلاحیت، جو جسمانی صلاحیت اللہ عطا فرماتا ہے، تو آج کے اس دور میں بھی حالات جو ہیں وہ دور جاہلیت سے سملر اللہ نہ کرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہی ایک مادی چیزوں کا غلبہ ہے، وہی فحاشی اور عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر سے ایک نوجوانوں کے اصلاحی کردار کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے میں اپنا جو بہترین اخلاقی معاشی کردار ہے اس کو ادا کریں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینے کے لیے جو ان سے بن سکتا ہے وہ اس میں اپنی کوشش کریں. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو پہلی وحی کا تذکرہ تھا، تو اب دوسری وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کب ہوئی؟ پہلی وحی کے بعد پے در پے پھر احداث آگے بڑھتے چلے گئے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پہلا جو ہفتہ تھا تقریباً 4-5 دن پھر دوبارہ وحی نہیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے چینی بھی محسوس ہوئی. اور ایک دفعہ جو وہ ایک میٹھے بول اور خوبصورت کلمات سن چکے تھے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ تفکر، غور و فکر بڑھ گیا. اور پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک غار حرا کے پاس ہی دوبارہ آسمان کے قریب، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی کے اوپر حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، اور حدیث کے لفظ ہیں یسد الافق، کہ اس وقت ایک ایسی عظیم جو ہے وہ فرشتے کی صورت میں وہ ظاہر ہوئے کہ پورے آسمان کو جنہوں نے بھر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پھر انہوں نے حضور سے یہ بات کی کہ انکا لرسول اللہ وَأَنَا جِبْرَائِيلٌ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں آسمان سے جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کا امین فرشتہ ہوں. اور اس طریقے سے پھر باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلاغ کیا گیا نبوت کا، رسالت کا. اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکہ کے جو ہے وہ وسیع میدان اور صحرا میں لے گئے، فَضَرَبَ بِجَنَاحَيْهِ فِي الْأَرْضِ، اور اپنے پروں کو زمین پہ مارا اور وہاں سے پانی بڑا خوبصورت جو ہے وہ جاری ہو گیا. اور پھر وضو کا جو طریقہ ہے اور نماز کا کیا طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی گئی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صلی یا محمد رکعتین فی الصباح و رکعتین فی المساء،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعتیں شام کو ادا کیا کریں. اور اس طریقے سے نماز بالکل ابتدائے اسلام سے ہی شروع ہو گئی، لیکن اگرچہ وہ 5 نمازوں کی شکل میں شروع نہ ہوئی بلکہ 2 رکعتوں کی شکل میں اس کا آغاز ہو گیا. اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ دین کا ستون ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ستون سے اسے تشبیہ دینے کا یہ سبب بھی تھا کہ اگر کسی اور چیز سے تشبیہ دی جاتی تو اس میں وہ جامعیت پیدا نہ ہوتی. اگر ستون گر جائے تو پورا چھت دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے. تو جب اسے پورا دین کا ستون قرار دیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی سے نماز مکمل خارج ہو جائے تو گویا اس نے پورے دین کو ہی جو ہے وہ زمین بوس کر دیا. تو لہٰذا نوجوان، بزرگ اور عمر کے ہر طبقے کے لوگ، ہمیں یہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، خاص طور پہ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کو پختہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور دین کے اس ستون کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دینی اعتبار سے مضبوطی اور تحفظ نصیب فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو جائے 2 چیزوں پر اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں اگر اس کی زندگی میں آ جائیں. ایک نماز کو ترک کرنا اور دوسرا عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی. ان 2 چیزوں سے جو انسان بچا رہے وہ خیر میں رہتا ہے، وہ بھلائی میں رہتا ہے، اور اسے خاص طور پہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ 2 رکعتیں صبح اور 2 شام. اور جو ابتدائی مکی زندگی کے سال تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے، لیکن بعد میں آپ نوافل کی کثرت کرتے، ساری رات بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے، لیکن خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ یہ رکعات ادا فرماتے تھے. اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ پھر جو ہے وہ وحی کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب وحی آئی تو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو آیات ہیں یہ بھی بالکل ابتدائے اسلام میں جو ہے وہ اقرا والی آیات کے بعد یہ سورہ مزمل کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور ان میں بھی عبادت اور بندگی اور راتوں کو جاگنے اور مصلی پہ کھڑے ہونے اور راتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اسلام کے بالکل آغاز میں جہاں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں نماز کے ساتھ ساتھ قیام لیل اور عبادات کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر ایک سورت نازل ہوئی، اور یہ سورت جو ہے یہ بھی ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. تو یہ جو آج سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو عمل کی طرف اور ایک زندگی کا پورا منہج حیات بنا کے دین کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد وہی کافی عرصے کے لیے، بعض نے 6 ماہ کا مدت لکھی، بعض نے 3 ماہ کی، تو کچھ طویل عرصے کے لیے وحی کا انقطاع ہو گیا. اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور حتیٰ کہ جو ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی وہ آ کے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ ان شیطان کا قد ترکا، کہ وہ جو نعوذ باللہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا. اس طریقے سے سخت جملے وہ کہتی تھی. اور تبت یدا ابو لہب والی پھر آیت میں اس کی بڑی مذمت بھی کی گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوئے اس بات پہ کہ اب اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو پھر وہ خوبصورت آیات نازل ہوئیں جن میں حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے مقام محبوبیت کو بھی بیان کر دیا گیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور اس میں حضور پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کو بھی بیان کر دیا گیا. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. تو یہ وہ 5 ابتدائی جو ہے وہ نزول کی چیزیں ہیں. بلکہ فیاض صاحب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر کے بعد
سورہ والضحیٰ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی، جو ایک جامع نظام حیات عطا کرتی ہے اور میتھڈ آف لائف عطا کرتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ آپ سارے جہانوں کے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے، ملائک، سب کے نبی آپ بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور ساتھ الرحمن الرحیم کے اندر یہ بتا دیا کہ نظام رحمت آپ کو عطا کیا گیا اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر مالک یوم الدین کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور ڈے آف ججمنٹ بھی ہے اور یوم آخرت کا بیان۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں جو نبوت کے ابتدائی ایام کے اندر ہوئیں اور ان کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت، نماز اور قیام لیل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے مضامین عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کی اختتام کی جانب چلتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا آج کے اس پروگرام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی پہلی نازل ہو چکی ہے، گھر واپس آتے ہیں، اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ ہم نے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا ہی میں نماز کا حکم دے دیا گیا۔ صبح کو بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں نماز سے دور نہیں ہونا بلکہ اس کے قریب ہونا ہے۔ جیسا کہ آج کل مساجد میں رش دیکھنے کو ملتا ہے، مسجد پوری بھر جاتی ہے نمازیوں سے الحمدللہ، تو اسی طرح یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اسی طرح نماز کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے جس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ پہلے اقرا کا حکم ملتا ہے، پڑھیے، پہلے علم کا حکم ہے، اس کے بعد پھر عبادت کا جب حکم ملتا ہے تو نماز کا حکم ملتا ہے۔ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا آج کے اس پروگرام میں۔ تو ناظرین کرام، نئے مہمان کے ساتھ اللہ نگہبان۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درج ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔